یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری تھی، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا، اب دوسرا موقع نہیں۔ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی۔ قرآن زندگی میں شامل کیا جائے، یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی ایک ایک سانس کو حضور کی امت کے لیے وقف کرو، یہ طے کر لو کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے مجبور اور لاچار لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے پوری زندگی بسر کریں گے۔ اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے، یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے اب نہیں سوچنا، ہم نے حضور کی امت کے لیے سوچنا ہے۔ اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ اس امت کے لیے رحم فرما۔ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، 4:35 ہو رہے تھے جب دستخط ہوئے کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں کافر ہیں، اور پھر ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آوازیں آنے لگی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ پھر اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے، پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مرزائی پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے کسی دکھیے کے کام آ جاؤں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں۔ ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو اور وہ اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی، کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی۔ بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر درخت پر 100 الو بھی بیٹھ جائیں اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی، اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے۔ قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی۔ میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے، یہ الو بیٹھ گیا، یہ سب کچھ بربادی ہوئی۔ تم نے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا، اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی، اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا، ہر وقت 5-6 ڈاکٹر اوپر کھڑے، ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، اس غریب کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا، میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم۔ پنجاب کی دھرتی کو جو ایمان کا چراغاں نصیب ہوا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا پاکیزہ وجود ہے، جن کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ہماری صبح اس سورج کے طلوع ہونے سے ہوئی ہے، ورنہ تو اندھیری رات تھی۔ ایمان کا چراغاں ہمارے سینے میں ہوا ہے تو اس پاکیزہ وجود کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے۔ اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔
ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی اگر ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے؟ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چیونٹی بھی دانا اٹھاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چیونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا۔ کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے، تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے۔